السلام علیکم۔ خلیفہ راضی باللہ اور امیر الامراء کا عہدہ۔ یہ واقعہ تاریخ طبری، دا عباسید کیلیفیٹ اور ہسٹری آف دا عرب پیپلز نامی کتب میں مفصلاً مذکور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سن 934 عیسوی میں خلیفہ القاہر باللہ کی معزولی اور انہیں نابینا کیے جانے کے بعد ان کے بھتیجے محمد بن مقتدر المعروف الراضی باللہ کو تخت نشین کیا گیا۔ خلیفہ راضی باللہ کا دور انتہائی مختصر تھا، یعنی 934 سے 940 عیسوی تک، اور ان کے دور میں خلافت اپنا ظاہری اثر و رسوخ بالکل کھو چکی تھی۔ اسی دوران میں ایک نیا عہدہ قائم کیا گیا جسے امیر الامراء کہا جاتا ہے، اور اس عہدے پر زیادہ تر عجمی سردار تخت نشین ہوتے تھے، یعنی اس عہدے پر مقرر ہوتے تھے عجمی سردار مقرر ہوتے تھے۔ ان کا زیادہ تر تعلق یا تو ترک نسل سے ہوتا تھا، یا شمالی ایران سے، شمالی فارس سے ہوتا تھا، یا فارس کے کسی بھی دوسرے حصے سے ہوتا تھا۔ عرب اس عہدے پر مقرر نہیں ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس عہدے کے قائم ہونے کے چند ماہ یا چند سال کے بعد ہی یہ عہدہ اس قدر طاقتور ہو گیا کہ پوری سلطنت میں صرف امیر الامراء کا حکم چلتا تھا۔ خلیفہ کا حکم بغداد میں دربار خلافت تک میں محدود تھا، یعنی دربار خلافت سے باہر بھی خلیفہ کے حکم کی کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں تھی۔ اصل حیثیت اور اصل حقیقت امیر الامراء کے حکم کی ہوتی تھی، جن میں ایک معروف نام محمد بن رائق کا ہے۔ اور بھی بڑے بڑے امیر الامراء گزرے ہیں، لیکن محمد بن رائق ان میں سر فہرست ہیں۔ تو یہ تھا خلیفہ واثق باللہ کے دور میں خلافت کے محدود اثر و رسوخ اور امیر الامراء کے عہدے کے قیام سے لے کر اس کے عہدے کی طاقت اور خلیفہ کے اس کے سامنے بے بس ہونے کی مکمل رویداد۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے کسی اسلامی واقعے کے ساتھ یا پھر ماہ ذی الحجہ کی مناسبت سے کسی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔